بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن چند ایسے کام ہیں جو بہت معمولی ہوتے ہیں ہماری نظر میں، جو ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی فکر نہیں کرتے۔ انہی میں سے چند کاموں کا ہم ذکر کریں گے جو ایک ہی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، من نجات کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 کاموں کے بارے میں تعلیم دی، کہا یہ 3 کام کرو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا کام کہا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور زبان کا کنٹرول میں رکھنا، اس کو اچھی جگہوں پر استعمال کرنا، اچھے الفاظ کی ادائیگی، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نجات کا۔ اور اگر زبان پھسل جائے اور یہ صحیح الفاظ کی ادائیگی نہ کرے تو پھر انسان بگڑ جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال وہ درستگی پر مبنی نہیں رہتے۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزانہ صبح تمام اعضاء وہ زبان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا، اگر تیرے اندر درستگی رہی تو ہم سب درست رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب کی خیر نہیں ہے پھر۔ تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ انسان کو جنت کا مستحق بھی ٹھہرا سکتی ہے اور یہ انسان کو جہنم کا حقدار بھی ٹھہرا سکتی ہے، اس کا ایندھن بھی بنا سکتی ہے۔ تو ہمیں زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، اور اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ساری زندگی بہترین عمل کرتا ہے اور وہ جنت کے دروازے پر موجود ہوتا ہے، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ ایک جملہ یا ایک کلمہ ایسا ادا کرتا ہے جو اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم کے گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص جہنم کے کنارے پر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ ایسا ادا کرتا ہے جو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک جملہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ یہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زبان وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام بتایا، کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں قرار پکڑو، گھر میں موجود رہا کرو، بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلا کرو۔ فضول میں باہر پھرنا اور اپنے گھر کو چھوڑ دینا، یہ بھی انسان کو فتنوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو جتنا تم اپنے گھر میں رہو گے، ممکن ہے بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ، کوئی نیکی کا کام کر لو۔ تو اس حوالے سے نجات کا دوسرا ذریعہ جو بتایا، کہا ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں لازم رہو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، وہاں پر موجود رہا کرو، کام سے باہر نکلا کرو وگرنہ باہر نہ نکلا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ تو اپنے گناہوں پر رونا یہ بھی ہر لحاظ سے کامیابی کا متحمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے، اور وہ تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں ہی ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بنتی ہیں، اور تینوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان میں پہلی چیز زبان کی حفاظت کرنا، دوسری چیز زبان کے علاوہ باقی اعمال سے گناہ عموماً اس وقت ہوتے ہیں جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، باقی اعضاء گناہ میں اس وقت ملوث ہوتے ہیں، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ باقی اعضاء کو بچانے کے لیے گھر میں قرار پکڑو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو۔
اور اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو 3 چیزوں پر ہماری نجات کا انحصار ہے: زبان کی حفاظت، بلا وجہ گھروں سے نہ نکلنا، اور تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں پر رونا اور شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔